سر 8 فروری یوم سیاہ اپوزیشن نے اعلان کیا ہے، آپ کی جماعت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اسٹینڈ لے گی آپ کی جماعت بھی اس دن؟ سٹینڈ یقیناً لے گی، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے، ہم سٹینڈ لیں گے، مگر پتہ نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہم سر محمود امامت والے ہیں۔ یہی وہی پہ اپنے طرف سے کوئی احتجاج کرے گی 8 فروری کو؟ مولانا کو ساتھ لے کے چلیں گے، انہیں بھی دعوت دیں گے، تو آپ کو ان کی طرف سے آفیشلی کوئی دعوت آئی ہے؟ میرے لمحے نہیں ہے۔ یہی وہی فے اپنی طرف سے کوئی احتجاجی تحریک کرے گی 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پہ؟ موسم اچھا ہونے دو، دیکھو ہم نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، موسم اچھا ہونے دو، ہم نے جو کرنا کریں گے مگر اپنا کریں گے۔ یہی وہی فے رمضان کا انتظار کر رہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی احتجاجی تحریک کا اعلان کیا جائے گا؟ یار دیکھتے ہیں نا، اگر موسم بھی اچھا ہو جائے، ابھی تو گرم کپڑوں کا مزہ لینے دو، پھر موسم اچھا ہو جائے، پھر اس کے بعد ذرا رمضان اور ڈی چوک پہ فی الحال دوسروں کو آنے دے، دیکھتے ہیں، صاف نہیں مل سکتا تو پھر ظاہر ہے آپ کے لیے کسی اور کے لیے بھی انصاف لینا بڑا مشکل ہو۔ سر کیا وجوہات ہیں، کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں انصاف کے سسٹم میں؟ کیوں اس طرح حکومت کی جانب سے، عدلیہ کی جانب سے سلوک کیا جا رہا ہے؟ ایسا ہے کہ ہم سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں ابھی بھی کہ ہم اور عدلیہ ایک ہیں اور ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، مگر ایک ٹریکٹر کا پہیہ ہے، ایک رکشے کا پہیہ ہے۔ اچھا سر، ایک اور سر 18ویں ترمیم کی اچھا سر، صرف نام نہیں کہ سر بات کرتے نا سامان یہاں ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے یہ دو وکلا کا۔ مجھے اس میں ناموں کے ساتھ شاید اتنا وہ معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں پروفیشنلی چونکہ اس میں انگیج ہوں اور پیش بھی ہو رہا ہوں۔ اس میں میں اگر کہوں تو شاید کوئی لوگ کہیں گے کہ اس وجہ سے میں پریجوڈس ہوں، مگر یہ دو وکلا کی گرفتاری کا معاملہ ہے اور ان وکلا میں ایک خاتون ہے، اور خاتون 3 دن سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ریفیوج لی ہوئی تھی بار ایسوسی ایشن کے آفس میں، اور عدالتیں اس کو نہیں انصاف دے پائیں، شاید عدالتوں سے گلہ نہیں ہے، شاید عدالتوں کو جب انصاف چاہیے ہوگا تو وکلا شاید ان کو یہ انصاف لے گی۔ سر انہیں گرفتاری کے بعد عدالت پیش کیا جائے گا ویڈیو لنک کے ذریعے، یا عدالت ایسے ہی ابھی لے کے جائے گی پولیس؟ کیونکہ آپ وکیل ہیں ان کے۔ یہ تو طاقتوروں سے پوچھیے نا کہ ان کو کہاں لے جایا جائے گا، کہاں پیش کیا جائے گا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں خاتون کی ایک عزت اور ایک احترام ہے، ہماری بچیوں جیسی ہے نا وہ، تو جو عزت ہے، احترام ہے، وہ متاثر نہ کریں۔ مردوں کے ساتھ تو چلے جو بھی ان کے ساتھ اگر امتیازی سلوک ہو بھی جائے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، خاتون کے ساتھ اس کی ہم سے زیادہ عزت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اسی طرح سے آپ کو سلوک کرنا چاہیے جیسے آپ بیٹی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اپنی، جس طرح سے آپ اپنی بہن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یا اپنے گھر کی خواتین کی طرح سے ان کو عزت احترام ملنا چاہیے۔ سر کیا ہڑتال واحد راستہ رہ جاتا ہے کہ آ کے ہڑتال کر دیں؟ عام سائلین جو ہے وہ بیچارے کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور عدالتیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہڑتال نہ کریں مگر اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ یہ جدوجہد کا جو ہمارا جو طریقہ کار جو نظر آ رہا ہے گزشتہ 2-4 سالوں سے، یہ بہت کمزور ہے۔ اس کو مناسب سمت میں جو ہے نا ہم کو ڈائریکشن اپنی درست کرنی پڑے گی، اس طرح سے کنسیڈ نہ کریں نظام کے سامنے۔ عدالت نے جب ان کی ضمانت دی ہوئی تھی، پھر گرفتاری کون سے کیسز میں ہوئی؟ نیا کیس بنانے میں کوئی ٹائم لگتا ہے، آپ پہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ حکومتی حلقوں میں 18ویں ترمیم کے خلاف شدید تنقید کی جا رہی ہے، اور کل مصطفیٰ کمال نے بھی اس کی ڈیمانڈ کر دی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی ترمیم لانے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ کیوں مخالفت کی جا رہی ہے؟ بعض غریبوں کا جو ہے نا وہ رخ تبدیل کرنا ہوتا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے اس کو کہتے ہیں کہ اب دائیں نہیں اب بائیں دیکھیے، تو اب وہ دائیں سے بائیں ہو جاتے ہیں۔ جب 18ویں ترمیم ہونی تھی تو وہ اشارے جو ہے نا اس میں اس کے پیچھے چل پڑے تھے، اب جب اس کا رخ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کوئی تو کسی اور طرف ان کو جو ہے نا کسی اور دھیان میں لگا دیا گیا، اور ایسی باتیں ان کے منہ سے کھلوائی جا رہی ہیں جو وفاق پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سینیٹرز اور جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے اثاثے خفیہ رہنے چاہیے؟ نہیں، کیوں خفیہ رہنے چاہیے؟ جب آپ کے خفیہ نہیں رہ سکتے، آپ کو حساب دینا ہے تو مجھے آپ سے دگنا حساب دینا ہے۔ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ ایک عام صحابی نے اگر ایک پتھر باندھا ہے تو اس نے 2 پتھر باندھے۔ یہ پتھر اس بات کی نشانی تھی کہ کتنے دن سے آپ فاقے میں ہیں۔ تو اگر وہ لیڈ کر رہے تھے تو وہ لیڈ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پہ زیادہ جو ہے نا وزن برداشت کیا۔
یہ ان کا کردار تھا، اور یہ کردار اگر حکمرانوں میں بھی آنے لگ جائے، یہاں پارلیمان میں بھی نظر آنے لگ جائے، معاملات سیدھے ہونے لگ جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی ہے آپ کی اپوزیشن ابھی لیڈر تک نہیں ہوئی ہے، وہ مشاورت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنا اپوزیشن لیڈر میں اور وزیر اعظم میں۔ جب وہ مشاورت ہوگی تو پھر اپوزیشن لیڈر کو جو ہے اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے یہ 2-3 سالوں میں تو یہ رواج موجود نہیں تھا۔ مولانا صاحب کوئی تحریک نکالنے کا پاکستان کی دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے پالیسی واضح؟ کیا پاکستان کی دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے پالیسی واضح؟ مولانا صاحب موڈ آف پیس میں جو دہشت پاکستان گردی نے کیسے شمولیت کا فیصلہ کیا ہے، دعوت قبول کی، اس حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ؟ تو میں نے اسمبلی میں بڑی تفصیل سے بات کر لی ہے۔ سر ابھی انٹرویو کرنا تھوڑی سی مولانا صاحب مولانا صاحب جو عمران خان پہ ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ ملاقاتوں پہ جو پابندی لگی ہوئی ہے ہریانہ جیل کے باہر، روزانہ ہی وہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے تو ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ ملاقات پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ یہ تو ان سے پوچھنے لگا۔ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا پیغام دینا چاہوں گا، ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ امن کے لیے ہماری سوچ ایک جیسی۔ ایک کیسے وہ نقل مکانی کر رہے ہیں تو ایک کیسے؟ یہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ چنا۔ کہ دوسری کی دل آزاری ہو، آزادی رائے ہونی چاہیے۔ وہ جو آپ کو پسند ہو یا وہ آزادی رائے کون سی ہو جو آپ کو پسند ہو؟ نہیں، جو آپ کو پسند ہو وہی۔ سر کیسی کامیابی دیکھتے ہیں؟ حکومت نے عمران خان کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ بلاک کرانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ دیکھیں، حکومت نے کون سا ایسا کام ہے جو انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرنے میں رہ گئی ہے؟ وہ تو ہمیشہ جو ہے نا بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو عوام کی حقوق ہیں، اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں عدالتوں سے بہت افسوس ہے کہ عدالتوں میں جو ہے نا انصاف نہیں مل رہا ہے۔ اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے ہیں کہ اس کا جو روٹین میں اس کا کیس لگنا چاہیے ابھی تک نہیں لگ رہا، بہت افسوس ہے اس کو۔ حکومت کی جانب سے کہا کہ 850 سے قریب ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان سے اور ان کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، سوال کیا کہیں گے؟ 850 ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان سے، حکومتی وزیر کی جانب سے کہا گیا تھا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہوئی ہیں ملاقات؟ نہیں، ملاقاتیں کب ہوئی ہے؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھائی، کوئی سارے ڈسٹ پرمیشن ہے۔ آپ اس سے اندازہ رکھتے ہیں کہ حکومت کی کتنا سنجیدہ ہے اور کتنا ذمہ دار ہے اور کتنا سچا ہے۔ ملاقاتوں پر پابندی آپ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر چکے ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں مل رہی، تو کیا کریں گے اب؟ دیکھیں، ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام پارلیمنٹیرین جو ہے نا ملاقاتوں کے لیے ایک پٹیشن ڈال رہے ہیں اور چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو اس کا لافل جو اس کی حق ہے اس کو دیا جائے اور اس کے ساتھ ملاقاتیں کھولی جائے اور اس کا جو ڈیو جو اس کا قانونی حق ہے اس کو دیا جائے۔ اسد کیسے صاحب، کیا خیبر پختونخوا میں پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیریس ہے؟ سیریس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا چاہتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ 22 بڑے آپریشن ہوئے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ کے سامنے ہے، تو کیا اس کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کی امید ہے آپ کو؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو کہ ہر صورت پہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، پیسفل لوگ ہیں، اور ہم نے اس لیے ایک قومی جرگہ کیا جس میں ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا، اس کے ساتھ ہمارا اختلاف تھا یا اتفاق تھا، جو بھی تھا سب کو اکٹھا کر کے بلایا اور اس کی اوپینین سے مشورے سے ہم نے ایک ڈیسیجن لے لیا۔